اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فاحسن صورکم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کو میری طرف سے یا علی علیہ السلام مدد۔ تمام مومنین کو شب ظہور سبت اکبر سرکار مولا امام حسن بادشاہ کا ظہور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام ائمہ معصومین کی بارگاہ میں بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پاک بارگاہ عالیہ میں سرکار کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سرکار امام حسن بادشاہ وہ پہلی خوشی ہے محمد اور آل محمد کے گھرانے میں کہ 15 ماہ مبارک رمضان المبارک کو جب سرکار کا ظہور ہوا تو مولا امیر کائنات بادشاہ جب گھر تشریف لائے تو بی بی نے کہا مولا اپنے پاک بیٹے کا نام رکھیں، تو سرکار نے فرمایا ما جئت فی الدنیا لان اسبق علی رسول اللہ، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ پاک رسول پہ سبقت کروں۔ جب پاک رسول آئے تو امیر کائنات نے یہ بات کی کہ مولا آپ میرے پاک بیٹے کا نام رکھیے، تو رسول نے بھی یہی بات کی ما جئت فی الدنیا لان اسبق علی اللہ سبحانہ وتعالی، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اللہ پہ سبقت کروں۔ تو جب پاک رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی کہ میرا سبت اکبر آیا ہے، میرے گھر میں پہلی خوشی آئی ہے، مولا اس کا نام، تو نام جو تھا وہ حدیث وحی سے تھا کہ اللہ نے فرمایا اس کا نام رکھیں آپ جناب ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پر، جناب شبر کے نام پر۔ تو فرمایا مولا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو۔ اور دیکھیے حسن 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک حسن، ایک احسن، ایک حسن۔ یہ وہ امام ہے کہ حسن جسے سجدہ کرے اسے حسن کہتے ہیں، اور حسن بادشاہ سے بڑی صفت جو ہے وہ احسن کی ہے، اس لیے قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فاحسن صورکم، وہ اللہ کے جس نے تمہاری صورتوں کو بنایا اور احسن صورت بنایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے وہ ذات جو خالقین میں سے احسن خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ بالفعل خالق ہے، اللہ بالذات بھی خالق ہے، بالفعل بھی خالق ہے۔ تو اس لیے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ خالقین میں سے احسن خالق۔ اب جناب عیسیٰ بھی خالق ہے، کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین۔ خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی شے کو بنانا۔ فاطر اور خالق میں فرق ہوتا ہے۔ فاطر جو بغیر میٹیریل کے کوئی شے خلق کرے، خالق جو میٹیریل کی ضرورت پڑے جسے بنانے کے لیے، جس طرح عیسیٰ پانی اور مٹی کو جمع کرتا ہے تو پرندہ بناتا ہے۔ یہ اور آل محمد میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے اماموں کے لیے کہ جس طرح روایت میں بھی ہے ان الدنیا عند الامام کالمیت بین یدی الیسار یقلبها کیف یشاء، کہ دنیا کی حیثیت امام کے نزدیک ایسے ہوتی ہے جیسے ایک مردہ زندہ کے پاس ہو، وہ جدھر لے جائیں گھمائیں پھرائیں مردہ نہیں بول سکتا۔ دنیا میں بھی امام جو چاہے تحول ایجاد کرے دنیا نہیں بول سکتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ حاکم شام کے دربار میں سرکار نے اپنا اقتدار بتاتے ہوئے جملہ فرمایا تھا انی احول الشام الی العراق و الی العراق الی الشام، میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں۔ ایک بندے نے اعتراض کیا تھا من یقدر علی غیر اللہ ابن رسول اللہ، اللہ کے علاوہ اس بات پہ قادر کون ہے جو ایسا کرے؟ تو سرکار کے چہرے پہ جلال آیا اور سرکار نے یہی فرمایا تھا کہ اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم ہی نہیں آئی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کھڑی ہے؟ یعنی حیت کو تبدیل کر دینا۔ اور یہ نصیب ہے پاک بطول کے پاک بیٹے کا کہ پورے بھرے مجمع میں ایسی خلقت کا اظہار فرمایا کہ جو مرد تھا اسے عورت بنا دی۔ اور دیکھیے یہ نصیب کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ خلقت کا جو سبب ہے وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، جسے مذکر خدا چاہے بنا دے، جسے مؤنث چاہے بنا دے، لیکن امام حسن نے پوری خلقت میں پورے مجمع میں یہ کر کے دکھا دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ مولا پہ اعتراض کرنے والا وہ مرد تھا تو عورت بن گئی۔ اب سبق یہ دیا مولا حسن بادشاہ نے کہ جو بھی افعال آل محمد پہ کوئی بات کرے حقیقت میں مزاجن وہ عورت ہی ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتا، چونکہ میرے مولا نے بنا دیا، بتلا دیا اور فعل کر کے دکھا دیا۔ جو ہمارے کیے ہوئے کاموں میں اعتراض کرے
وہ بظاہراً تو مرد ہوگا لیکن ہوگی وہ عورت۔ اب یہ وہ امام کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا لو کان العقل رجلا لکان حسنا، اگر وجود دیا جائے عقل کو تو وہ میرا بیٹا حسن بنے گا، یعنی عقل وجود میں ہوتی تو ایسے ہوتی جس طرح امام حسن بادشاہ تھے۔ اور دونوں شہزادوں کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین دونوں شہزادے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا جو بابا ہے ان دونوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا یہ دونوں امامان قعدا او قاما، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں تب بھی امام، چاہے کھڑے ہوں تب بھی امام، یعنی جب اللہ کی مشیت میں چپ ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ تب بھی امام ہوتے ہیں، جب اللہ کے حکم سے قیام کرنا چاہیں تب بھی امام ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمانا یہ تھا کہ یہ میرے امام بیٹے ہیں، تم کبھی بھی اماموں کے مقابلے میں نہ آنا۔ سوچنا کہ میں رسول جنہیں امام بنا کر، اور ان کا بابا ہے ابوہما افضل منہما، یعنی پہلا امام وہ ہے، اس کے مقابلے میں بھی کوئی نہ آئے، ان دونوں کے مقابلے میں بھی کوئی نہ آئے، چونکہ یہ امام جو امام ہوتا ہے وہ کائنات سے آگے ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جسے رسول امام بنا کر جائے، جسے رسول امام کہہ کر جائیں تو کوئی بھی اسے اپنے پیچھے کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، چونکہ امام کہتے ہی آگے والے کو ہے۔ اب جسے رسول آگے کر کے جائیں اسے کوئی اپنے پیچھے کھڑا کرے تو یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ رسول نے فرما دیا ہے۔ اور یہ وہ امام حسن بادشاہ، بہت سارے معجزات الباہرات جن کے بارے میں ملتے ہیں، اور سخاوت کے متعلق مولا حسن بادشاہ کا بھی فرمان تھا۔ کسی بندے نے پوچھا تھا نا حاتم طائی کی سخاوت زیادہ مشہور ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے وہ سخی تھا، 40 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا تھا، لیکن یہ سخاوت نہیں تھی۔ فرمایا اسخا وہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ہیں کہ ہمارے دروازے سے، ایک دروازے سے جسے ایک مرتبہ خیرات مل جاتی ہے پوری زندگی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یہ وہ خاندان۔ اور مولا کے بہت قیمتی اشعار بھی ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں نحن اناس یبقى نائلنا فضل لفاد من بعد فیدہ خجل، فرمایا تجود قبل السؤال انفسنا علی خوف من ماء وجہ من یسأل، فرمایا ہماری سخاوت کا جو سمندر ہے وہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا ہماری، یرتا فیہ الرجا والامل، جس میں امید بھی ہے رجوع بھی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ہم وہ سخی ہیں تجود قبل السؤال انفسنا، کہ ہم سائل کو سوال سے پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ علی خوف من ماء وجہ من یسأل، ہمیں وہ پانی دیکھنا پسند ہی نہیں ہے کہ جو سائل کو شرمندگی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، ہم وہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ لو علم البحر فضل نائلنا لفاد من بعد فیدہ خجل، فرمایا اگر ہماری سخاوت کے آثار سمندر دیکھ لے تو ساری زندگی بل اٹھا کے نہ چلے۔ یہ وہ سخی ہے کہ ابن عتیق جیسا بندہ بھی، مروان کو گھوڑا چاہیے تھا مولا حسن بادشاہ کا، اور اس نے کہا کہ میں یہ رہوار لینا چاہتا ہوں۔ ابن عتیق نے کہا ساری زندگی مانگے گا تجھے نہیں ملے گا، ہاں میں لے کے دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایک محفل کا انعقاد کر، اس میں عنوان رکھ فضائل قریش، اور پھر مجھے خطیب بنا، اور اس میں مولا حسن کو بھی دعوت دے، پھر تیری رہوار جانے اور میں جانے۔ اس نے ایک بہت بڑا، مروان نے بہت بڑی محفل کا اہتمام کیا فضائل قریش کے نام سے، وہ محفل جمی لگی سجی، تو مولا حسن کو بھی بلایا گیا، مولا بھی آئے، اور ابن عتیق کو اس نے کہا کہ قریشیوں کے فضائل پڑھ۔ اس نے جی قریش کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے، فلانا قریشی ایسے تھا، فلانا ایسے تھا، فلانا ایسے، تو اس نے مولا حسن کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ آخر میں ان کی بنائی ہوئی پلاننگ تھی، مروان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے تجھے کہا تھا قریش کے فضائل پڑھنے ہیں، اور یہ حسن بادشاہ یہ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، تو نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا ان قریشیوں کے ساتھ؟ ابن عتیق چونکہ چالاک خطیب تھا، اس نے کہا تو نے مجھے فضائل قریش کی بات کی ہے، یہ وہ خاندان ہے جو انبیاء کے برابر ہے، میں انہیں قریشیوں کے برابر کیسے جانوں؟ کیونکہ یہ رسول کی اولاد ہے، یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے۔ اس نے یہ باز کی باہر نکلا، باز کرنے کے بعد مولا حسن کے قدموں پہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو مولا مسکرایا، سرکار نے فرمایا میں تیری خواہش کو بھی جانتا ہوں، رہوار لینے کے لیے تو نے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ میں نے کہا مولا آپ تو جانتے ہیں، سرکار نے فرمایا تو نے مجھ سے مانگا ہے میں نے تجھے دے دیا، اور یہ وہی رہوار تھا جس کے اوپر مروان چڑھ کے مولا حسن بادشاہ کے جنازے پہ تیر لے کر آیا تھا۔ خیر یہ اختلافی موضوع ہے، یعنی امام حسن بادشاہ وہ سخی ہے کہ جس کے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں جاتا۔ اور
ایک مرتبہ عمرو ابن عاص نے شعر پڑھے تھے مولا امیر کائنات کے، امام حسن بھی موجود تھے، آنے واحد سے پہلے سرکار نے شرفیاں دے دی تھی، فرمایا اس میں جو شعر پڑھے ہیں اس کا اجر میں دنیا میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی شے باقی نہ رہے۔ تو امام حسن بادشاہ کے لیے اور بات انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں شاید پارٹ 2 میں صلح امام حسن بادشاہ کے حوالے سے میں بات کروں گا، کہ چونکہ مولا حسن بادشاہ نے، لوگ کہتے ہیں نا بیعت کر لی تھی، بیعت نہیں کی تھی، اور امام کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام کی بیعت اللہ کی طرف سے بیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، امام کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ یہ جو صلح تھی یہ ویسے صلح تھی جس طرح سرکار نے صلح حدیبیہ پہ رسول اللہ نے کفار کے ساتھ بھی صلح کر لی تھی، اور مولا نے اگر کر لی تو اس میں کیا رسول نے بیعت کی تھی ان لوگوں کی؟ نہیں، سرکار نے صلح کی تھی۔ امام حسن بادشاہ نے بھی صلح کی ہے، بیعت نہیں کی۔ اور وہ صلح کیسی تھی یہ تو کتب عامہ میں بھی، برادران اہل سنت کی کتب میں بھی ملتا ہے کہ 10 یعنی وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر سرکار نے فرمایا تھا یہ کام ہو، یہ کام ہو، میں انشاءاللہ نیکسٹ میں بتاؤں گا، ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ تو جب معاملہ نہیں طے ہوا، تو جب شرط فاقد ہو گئی تو معاملہ بھی فاقد ہو گیا، اس لیے انہوں نے پاسداری نہیں کی تھی، اس لیے مولا نے بیعت نہیں کی بلکہ صلح کے لیے۔ اور اس میں بھی وجہ یہ تھی کہ سرکار یہ چاہتے تھے کہ میرے بابا کے شیعہ کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اہل تشیع کا قتل نہ کیا جائے۔ میرے بابا کو امیر المومنین، میرے بابا کا لقب ہے، کوئی بندہ بھی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ لگائے، اور میرے بابا کو ممبروں پہ جو گالی دی جاتی ہے یہ گالی بھی نہ دی جائے۔ بس یہ شرائط تھی صلح کی۔ تھوڑے ہی دن بعد حجر ابن عدی کا قتل ہو جاتا ہے۔ کیسی پاسداری ہوئی صلح کی؟ یعنی جب صلح بھی نہیں ہوئی، میں تو یہ کہتا ہوں یہ صلح نہیں ہوئی میرے مولا امام حسن بادشاہ نے، لیکن سرکار کے اپنے جملے ہیں کہ لما آتیتو لو تورے کا، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں اس معاملے میں نہ آتا، اگر میں ترک کر جاتا تو وجہ ارض پہ کوئی بھی علی وجہ الارض احد الا قتل، کوئی بھی زندہ نہ بچتا، میرے بابا کا ماننے والا سارے کے سارے مارے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا مجبور کر دیا گیا تھا میرے مولا کو۔ تو ناظرین آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں صلح حسن بادشاہ کے عنوان سے ہم بنائیں گے، جس میں پوری تفصیلاً کیا کیا وجوہات تھیں، کن کن شرائط پہ میرے مولا حسن بادشاہ نے صلح کی تھی۔ اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ مالک امام زمانہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام یا علی مدد۔